بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد سونا ایک راز ہے جو تقریباً 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لازمی سنے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں، وہ انسان کے جسمانی، روحانی اور معاشرتی بھلائی کے ضامن ہیں۔ انہی اصولوں میں ایک اہم معاملہ نماز فجر کے بعد کے اوقات کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز فجر کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھیں۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی امانت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر چاروں نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو خواب ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اور اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائی کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کا اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عادت ہے، یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو جفت اور طاق کی ہیں، جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہ سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ فجر کی نماز جہنم سے نجات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا تھا، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1، رات کو ہر ممکن جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی پابندی کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمولی بنانا، گناہ پر مداومت کرنا جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے۔ دوبارہ مت سونا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو۔ دوبارہ مت سونا، لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں۔ جہاں 2 دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے۔ دوبارہ مت سونا، اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔
فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول ترتازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتے ہیں وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کیونکہ کمی ہوتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم مقدار میں ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بے ضرور نمازوں میں حاضر ہوں، چاہے وہ خود کو گھسیٹ کر کیوں نہ لائیں۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے عنوان کی جانب کہ فجر کے بعد سونے کا کیا راز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو قرآن مجید میں براہ راست نماز فجر کے بعد سونے یا جاگنے کا حکم تفصیلاً بیان نہیں ہوا، تاہم اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور وہ لوگ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سحر کا وقت رات کے آخری حصے سے فجر تک عبادت، دعا اور استغفار کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین لمحہ ہے۔ اسی طرح فرمایا، ترجمہ، اور اپنے رب کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس آیت میں بھی صبح کے وقت اللہ کی یاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ صبح کا وقت محنت، دعا، ذکر اور عبادت کا وقت ہے، نہ کہ غفلت اور نیند کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر فرماتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر اس طرح بیٹھے رہتے جہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ عمل جلوس بعد الفجر کہلاتا ہے، یعنی فجر کے بعد اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کے بعد عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے، نہ کہ سوتے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ترجمہ، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں خیر اور برکت کی دعا کی۔ اس لیے صبح کے وقت جا کر کام کا آغاز کرنا سنت کے مطابق اور بابرکت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فجر کے بعد نیند سے بچتے اور اپنے کام کا آغاز کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح کا وقت برکت والا وقت ہوتا ہے، اس میں تجارت یا کام کرنا اللہ کی طرف سے خیر کا باعث بنتا ہے، لہذا سلف صالحین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد نیند سے پرہیز کرتے اور رزق حلال کے لیے محنت کرتے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سونے کی ممانعت کیوں اور کب سونا جائز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونے میں کئی نقصانات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً برکت کا ضیاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے۔ اگر انسان اس وقت کو سوتے ہوئے گزارے تو وہ اس برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ غفلت اور سستی، نماز فجر کے بعد سونا انسان کو سست اور غافل بنا دیتا ہے، جبکہ اسلام میں چستی اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ رزق کی کمی، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ صبح جلدی بیدار ہونا اور کام پر جانا رزق میں اضافے اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ سونا رزق کی تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت پر برا اثر، فجر کے بعد دوبارہ سونا جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری نیند کا وقت رات ہے۔ صبح کے بعد نیند انسان کے جسمانی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ کب سونا جائز ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رات بھر عبادت یا ضروری کاموں میں مشغول رہا ہو اور اسے جسمانی آرام کی ضرورت ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر آرام کرنا جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی کبھار قیلولہ کرنا، ظہر سے پہلے دن میں تھوڑی دیر سونا ثابت ہے، لیکن فجر کے بعد طویل نیند لینے کا معمول سنت سے ثابت نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
फजर के बाद सोना बरकत के मुनाफी है। ये तबीयत में सुस्ती पैदा करता है और दिन भर के काम पर बुरा असर डालता है। आज के मसरूफ दौर में जब लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो फजर के बाद जागने और दिन का आगाज करने की सुन्नत को जिंदा करना बहुत बड़ी नेमत है। फजर के बाद जाकर अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, इल्म सीखना और अपने रोज़मर्रा के काम काज देना एक कामयाब ज़िंदगी का राज है। नमाज फजर के बाद सोना बुनियादी तौर पर खिलाफ सुन्नत है। कुरान और सुन्नत में सुबह के वक्त को इबादत, जिक्र, दुआ और अमल के लिए ख़ास किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त के लिए बरकत की दुआ की है। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि वह फजर के बाद जागे, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे और दिन भर की तैयारी करे। अलबत्ता अगर शदीद ज़रूरत हो तो एतदाल के साथ आराम किया जा सकता है। नमाज फजर का वक्त दिन के सबसे बाबरकत लम्हात में से है। कुरान मजीद और हदीस नबविया में फजर के वक्त की ख़ास फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त अपने रब का जिक्र करो। फजर के वक्त का जिक्र इंसान के दिन भर के अमाल को संवार देता है और रहमत और बरकत का सबब बनता है। इसलिए फजर के वक्त अज़कार और दुआ करना निहायत अहमियत का हामिल है। फजर का वक्त रहमतों के नज़ूल का वक्त है। इस वक्त फरिश्ते अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआएं करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और वह नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं। इसलिए फजर के वक्त अल्लाह का जिक्र करना ना सिर्फ दुनियावी सुकून का बायस है, बल्कि आखिरत में कामयाबी की नवीद भी है। फजर के वक्त सबसे पहले नींद से बेदार होते ही ये दुआ पढ़ना मुस्ताहब है। तर्जमा यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दी और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और उसके बाद नमाज फ़जर अदा की जाए, और नमाज फ़जर के बाद बैठकर अल्लाह का जिक्र करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करे, फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तलू हो जाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े और उसे हज और उम्र का सवाब मिलता है। नमाज फ़जर के बाद सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह 100 बार पढ़ना ज़िंदगी को बाबरकत बनाता है और हर तरह की परेशानी को दूर करता है। नमाज फ़जर के बाद आयातुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला सारा दिन हिफाजत फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयातुल कुर्सी पढ़े, इसके और जन्नत के दरमियान मौत के अलावा कोई चीज़ हायल नहीं। फजर के वक्त कुरान पाक की तिलावत ख़ास तौर पर बहुत अफसल है। इसे लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फजर के वक्त टाइम पर उठने, जमात के साथ नमाज अदा करने और तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमाए। हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।